جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو علم ہے اس علم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اسی جگہ آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں آباد ہو جائیں، ہم ان کا انتظار کریں، ہماری زندگی میں نہ آئیں تو ہمارے بچے ان کا انتظار کریں، ہماری نسلیں انتظار کریں، اور جب وہ یہاں تشریف لائیں تو ہمارے بچے ان پر ایمان لائیں، ان کی خدمت کریں۔ تو طبا نے کہا اچھا ابھی تو چلو تم لوگ میرے ساتھ، میں واپسی میں فیصلہ کروں گا۔ جہاں جہاں جانا تھا گئے، جب واپس آئے تو طبا نے وہاں قیام کیا، اور قیام کر کے ان لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی، اور ایک گھر بنوایا، 2 منزلہ گھر بنوایا، اور یوں کہا کہ یہ گھر میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ جب یہاں تشریف لائیں تو اس میں قیام فرمائیں، اس میں آرام فرمائیں۔ اور جو سب سے بڑے عالم تھے ان سے کہا تم رہو اس گھر میں اور حفاظت کرو ان کے آنے تک۔ اور ایک خط لکھا طبا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس میں یوں لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو سچا رسول مانتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، اور یہ میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ اور یہ خط ان کے حوالے کیا، اس کو رکھو، اپنے بچوں کو دینا، ان سے کہنا کہ آگے وہ نسلوں میں منتقل کرتے رہیں، جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وہ جو سب سے بڑے عالم تھے جن کو اس مکان میں طبا نے ٹھہرایا تھا اور خط جن کے حوالے کیا تھا، انہی کی اولاد میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس مکان میں رہ رہے تھے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور جب آئے تھے ہجرت کر کے تو جب تک آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے حجرے نہیں بنوا دیے تھے اس وقت تک آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام کیا تھا۔ حضور کے مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری کا قیام تھا اور ان کے آباء اور اجداد کا قیام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے تو آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ انشاءاللہ جب مدینہ طیبہ جائیں گے تو قباء بھی حاضری ہوگی۔ جو لوگ پہلے جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ قباء مدینہ سے بہت دور نہیں ہے، جو پہلی مرتبہ ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ تو آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ پھر قباء سے جب مدینہ کی طرف چلتے ہیں تو درمیان میں بنو نجار کا علاقہ ہے۔ یہ بنو نجار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا، حضرت آمنہ وہیں کی تھی۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو بنو نجار کی لڑکیوں نے اپنے گھروں سے باہر نکل کر حضور کے لیے یہ استقبالی گیت گایا تھا، نحن بنات بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، کیسی خوش نصیبی ہے، اب محمد ہمارے درمیان رہیں گے، اب ہمارے شہر میں قیام فرمائیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ گیت بھی انہی بچیوں نے گایا تھا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، جس کو اس وقت تک یثرب کہا جاتا تھا، مدینے والے دعوت دے کر گئے تھے حضور کو، مینا میں حضور سے ملاقات کی تھی، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، 1 سال پھر دوسرے سال، تو وہاں ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، نکیل پکڑ کر اونٹنی کو چلایا جاتا تھا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ مجھے کہاں اترنا ہے۔
اب وہ اونٹنی کبھی اس گلی میں جاتی کبھی اس گلی میں جاتی، جس گلی میں داخل ہو جاتی اس گلی والوں کی تو گویا عید ہو جاتی، ادھر مڑتی کئی مرتبہ ادھر ادھر گئی، اور پھر جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے خود سے بیٹھ گئی۔ دوڑ کر آئے حضرت ابو ایوب انصاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت طبہ کا خط بھی پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ بات کھل جائے، سامنے آ جائے کہ مدینے کی بنیاد ہی پڑی تھی حضور کے لیے، اور مکہ مکرمہ کی بنیاد حضور کے لیے پڑی تھی، تو سب کو معلوم ہے۔ یہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی، اور کوئی آبادی ممکن بھی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں، یہ سمجھنے والے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، انہوں نے بہت زمانے تک، صدیوں تک اس آیت کریمہ کا مذاق اڑایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحراؤں میں ایک ایسا جانور دریافت ہوا جو سائز میں درمیانی چوہے کے برابر ہوتا ہے اور بناوٹ میں کنگارو جیسا ہوتا ہے، پیچھے کے پیر ذرا بڑے، اوپر کے پیر چھوٹے، ایسے کود کود کے چلتا ہے کنگارو کی طرح۔ عربی میں اس کو الفار الکنگر کہتے ہیں، کنگارو چوہا۔ وہ صحرا میں رہتا ہے، وہ صحرا میں پانی ہوتا نہیں، وہ بغیر پانی کے رہتا ہے، پانی نہیں پیتا، اور اگر اس کو پانی پلا دیا جائے تو پانی اس کے لیے زہر کا کام کرتا ہے، پانی پلایا اور مرا۔ تو ملحدین نے کہا نعوذ باللہ کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور کا پتہ تھا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ سارے زندہ جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، دیکھو یہ بغیر پانی کے زندہ رہتے ہیں۔ جو ایمان والے تھے وہ جانتے تھے بات تو اللہ کی سچی ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حقیقت کھلی نہیں ہوتی، جب کھلتی ہے تو بات سمجھ میں آتی۔ انسان ذرا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے فوراً سب کچھ معلوم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان بہت جلد باز ہے، ارے جلدی مت کرو ہم تمہیں سب دکھا دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جلدی مت کرو سب دکھا دیں گے۔ پھر سائنسدانوں کو خیال ہوا کہ یار یہ پانی کے بغیر جیتا کیسے ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو ان کو دکھا کہ دنیا میں وہ تنہا جانور ہے جس کے اندر مکمل واٹر پلانٹ لگا ہوا ہے۔ پانی بھی تو دو گیسوں سے مل کے بنتا ہے نا، اس کے اندر ایسا پلانٹ اللہ نے لگایا جو کسی اور جانور کے اندر نہیں ہوتا، اضافی سسٹم، جس میں باہر کی آکسیجن اور اس کے اندر کے کچھ اجزاء ملتے ہیں، اور اس کی ضرورت کا پانی اس کے جسم کے اندر خود بنتا ہے، وہ اس پانی سے جیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو صحرا میں بنایا تھا نا۔ اگر اس کو باہر کے پانی کی ضرورت ہوتی تو بیچارہ پانی کے ڈھونڈنے میں ہی مر جاتا، وہاں تو 10-10 میل 20-20 میل کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر پانی کے زندہ نہیں رکھا، اللہ نے اس کو پانی تلاش کرنے کی زحمت سے بچایا کہ تمہارا پانی یہیں بنے گا۔ سب کے منہ پر تالے لگ گئے، سارا اعتراض ختم ہو گیا۔ پھر وہی بات اللہ کی سچی ثابت ہو گئی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اس کا پانی اندر بن رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی
دین کی کوئی بات اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کوئی پردہ بڑا ہے ابھی ہٹا نہیں ہے، لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کی سچی ہے۔ جب اللہ چاہیں گے پردہ ہٹا دیں گے، اور ضرور ہٹائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو ساری نشانیاں دکھائیں گے، جلدی مت کرو۔ سأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، مجھ سے جلد بازی مت کرو، میں سب دکھاؤں۔ تو مکے میں پانی ہی نہیں تھا، جب پانی نہیں تھا تو زندگی کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو جاؤ، جہاں ہم لے جائیں وہاں چلو۔ فرشتے ساتھ میں رہبری کے لیے، اور ان کو پہنچایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنوانا چاہتے تھے دوبارہ، اور اس قوم کو تیار کرنا چاہتے تھے جس میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، اور کعبے کی عمارت ختم ہو گئی تھی جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، تو اس طوفان میں کعبے کی عمارت ختم ہو گئی تھی، بنیادیں باقی تھیں، اندر تھی ریت کے اندر۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتلائی۔ فرشتوں نے ریت ہٹا کر کے بنیادیں بتلائی، یہ بنیادیں، ان کے اوپر آپ کو دیوار اٹھانا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بنیاد نہیں کھودنی تھی، بنیاد پر دیواریں اٹھانی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دیواریں اٹھائی تھی۔ جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کئی دعائیں مانگی انہوں نے، ساتھ میں یہ دعا سب سے اہم دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ یہاں جو قوم آباد ہوگی ان میں ایک رسول بھیج دیجیے گا جو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں، جو لوگوں کو دین سکھائیں، ان کو دین کا علم دیں، اور ان کے نفس کو، ان کے من کو پاکیزہ کریں، اس کی گندگیاں ختم کریں، اس کا تزکیہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی تھی، اس کا مصداق کون ہے، کس کے لیے دعا مانگی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس کا مصداق میں ہی ہوں۔ تو ان دونوں کو معلوم تھا کہ یہ گھر کس کے لیے بنوایا جا رہا ہے، اور یہ بستی کس کے لیے آباد کرائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آباد کی جا رہی ہے۔ تو مدینے کا نام و نشان نہیں تھا، پہلے دن سے بنیاد پڑی حضور کے نام پر۔ مکے کا نام و نشان نہیں تھا، پہلے دن سے بنیاد پڑی حضور کے نام پر۔ وہاں ہجرت کے بعد حضور تشریف لائیں گے، اس کی تیاریاں، یہاں دنیا میں یہاں تشریف لائیں گے، یہاں پیدائش ہوگی، اور یہاں آپ کو نبوت ملے گی، اور اپنی زندگی کا ابتدائی دور یہاں گزاریں گے، اس کی تیاریاں ہوں گی۔ اسی لیے بہت مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ایران کے علاقے کے تھے، زمیندار باپ کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، دولت مند تھے۔ جب جوان ہو گئے تو ابا نے کہا کہ بیٹا جایا کرو ذرا اپنی زمینوں پر اپنی کھیتی باڑی دیکھو، میرے بعد آخر کون سنبھالے گا یہ سب؟ تو وہ آنے جانے لگے۔ ایرانیوں کے یہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، آتش پرست لوگ تھے۔ وہاں کچھ تھوڑے سے عیسائی بھی تھے جن کی اپنی ایک خانقاہ تھی، عبادت خانہ تھا، وہاں جو عیسائی عالم تھے وہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھاتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا دین تھا جو ان لوگوں کے پاس تھا۔
ایک دن حضرت سلمان وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے، چلیں دیکھیں۔ گئے، دیکھا تو انہیں بڑا اچھا لگا، وہ باتیں ان کے دل میں اتری۔ گھر والوں سے انہوں نے تذکرہ کیا تو گھر والوں نے شدید مخالفت کی کہ نہیں بیٹا، ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے آگ کی پوجا کرنا یہی صحیح ہے۔ ارے کی کہتا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے۔ تو حضرت سلمان سمجھ گئے بھئی ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اپنا جب زمینوں پر جاتے تو آتے جاتے وہاں جایا کرتے، کچھ وقت گزارتے، بیٹھتے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ بتلاؤ اس مذہب کا مرکز کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس مذہب کا مرکز بیت المقدس ہے، جہاں مسجد اقصی ہے۔ اچھا، تو وہاں جانے والا کوئی قافلہ جب آئے گا تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تجارتی قافلے آتے تھے اس زمانے میں، انہی قافلوں کے ساتھ مل کر کے لوگ سفر کرتے تھے۔ جن کو انفرادی سفر بھی کرنا ہوتا تھا وہ بھی انتظار کرتے تھے، قافلوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے سفر تاکہ حفاظت ہو۔ قافلہ آیا، ان کو بتلا دیا گیا ایک تجارتی قافلہ آیا، اتنے دن تک قیام کرے گا، رکے گا، پھر واپس جائے گا۔ جب واپس جانے کا وقت ہوا تو یہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئے، چپکے سے گھر سے نکل لیے۔ گھر والوں نے بیچاروں نے ڈھونڈا اب کہاں ان کو پتہ چلتا، اس زمانے میں کچھ وسائل بھی نہیں تھے تلاش کرنے کے، صبر کر کے خاموش ہو گئے کہ بچہ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ پہنچ گئے بیت المقدس۔ وہاں یہ کئی استاذوں کے زیر تربیت رہے، ان سے دین سیکھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جو کہتے ہیں جو میرے آخری استاذ تھے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو میں بڑا غمگین تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میں تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اللہ کے لیے، میرا تو کوئی کچھ نہیں، کہیں کچھ نہیں ہے، آپ ہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب تو ایک ایک کر کے سارے چراغ بجھ گئے ہیں، اب تو اس دنیا میں روشنی ہوگی اللہ کے آخری نبی کے ذریعے۔ میں تم کو انہی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جاؤ ان کو تلاش کرو، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کا ساتھی بننا، انہی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ میں ان کو کیسے تلاش کروں گا، اور مل بھی گئے تو پہچانوں گا کیسے؟ تو استاذ نے کہا کہ دیکھو میں تم کو کچھ نشانیاں بتلاتا ہوں۔ وہ ہجرت کر کے ایک ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، اور وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اس کو کھائیں گے بھی، اور ان کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں، دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا حضور کے پیٹھ کے اوپر شانوں کے درمیان، جس پر بال اس طرح اگے ہوئے تھے کہ بالوں کے ذریعے لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ مہر نبوت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نشانی کے طور پر دی گئی تھی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نکل گیا تلاش میں کہ جہاں جہاں کھجوریں کثرت سے ہوتی ہیں وہاں تلاش کروں گا جا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ سلمان بھٹکیں، اللہ ان کو پریشان ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی زندگی میں مصیبت آتی ہے مصیبت سے بچانے کے لیے۔ بندہ سمجھتا ہے میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا، حالانکہ وہ مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا، اسے روکا جاتا ہے کسی بڑی مصیبت سے۔ حضرت سلمان چونکہ جوان تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے، بہت جوان نہیں تھے، اچھے خاصے ہو گئے تھے۔ جس قافلے کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے سامان لوٹا، اور یہ دیکھا اس لڑکے کے تو اچھے پیسے ملیں گے، تو ان کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا، اور مدینے میں قباء کے قریب
ایک یہودی تھا مالدار آدمی، اس کے ہاتھ لا کے بیچ دیا۔ اب حضرت سلمان بہت غمگین ہوتے تھے کہ میں نکلا تھا اللہ کے رسول کی تلاش میں غلام بن گیا، یہاں پھنس گیا، میں کہیں جا نہیں سکتا ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت سے بچانے کے لیے تو ان کو یہاں لا کے روکا ہے، اب تمہیں کہیں جانا نہیں ہے ڈھونڈنے کے لیے، یہیں رہو، یہیں آئیں گے۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء تشریف لائے تو حضرت سلمان کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، مالک نیچے کھڑا تھا، کھجور کے خوشے کاٹ کاٹ کے دے رہے تھے، جو طریقہ ہوتا ہے کھجوروں کا۔ مالک کے چھوٹے بھائی نے آ کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے کچھ سنا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مکے سے ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت سلمان نے جو یہ بات سنی تو وہیں سے چھلنگ لگا دی، کود کر نیچے آ گئے۔ کیا کہا؟ کون اللہ کے رسول ہیں؟ تو مالک نے ایک تھپڑ مارا، یہ تمہاری باتیں، یہ تمہارے کام کی باتیں، چلو تو اپنا کام کرو، یہ ہم لوگوں کے سمجھنے کی باتیں۔ خاموش ہو گئے حضرت سلمان، پھر درخت پہ چڑھ گئے، اپنا کام کیا۔ جب کام سے فارغ ہو گئے تو تھوڑی سی کھجوریں لی، معلوم کیا کہاں ٹھہرے ہیں وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہاں ٹھہرے؟ معلوم ہو گیا کہاں ٹھہرے۔ حضرت سلمان تشریف لے گئے، سلام کیا اور یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کھجوریں پیش کی کہ یہ کچھ صدقے کی کھجوریں ہیں، میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور وہاں جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سلمان دیکھ رہے ہیں ساری کھجوریں بڑھ گئیں، سب لوگوں نے کھا لیا، آپ نے خود ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ تو دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوئے، پھر سلام کر کے بیٹھے اور پھر کچھ کھجوریں خدمت میں پیش کی اور کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا لاؤ، لیا، خود کھایا اور جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی کھلایا۔ تو حضرت سلمان خوش ہوا، بھائی دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، دیکھو کل میں نے صدقہ کہا تھا تو خود نہیں کھایا تھا، آج میں نے ہدیہ کہا تو خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہر نبوت کیسے دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع بھیج دی، یہ آپ کا غلام بہت دنوں سے آپ کے انتظار میں ہے، ایک نشانی اور رہ گئی ہے، وہ بھی دکھا دیجئے۔ حضور نے اپنی چادر کھسکائی، فرمایا آ کے یہ بھی دیکھ لو، وہیں کلمہ پڑھا حضرت سلمان نے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے سے اس شہر کی نشانیاں اللہ نے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ہجرت کر کے کہاں جائیں گے وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ دنیا کی یہ دو شہر ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان شہروں کی پہلے دن سے بنیاد پڑی ہے حضور کے نام پر، اسی لیے ان شہروں میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے جو حضور کا باغی ہو۔ ہم لوگ زبان سے تو باغی نہیں ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل اور کردار میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، ہمارا ظاہر اور باطن یکساں بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب حضور کے واسطے سے ملا ہے، اور ابھی بھی جو ملتا ہے وہ حضور ہی کے واسطے سے ملتا ہے۔ جو نورانیت حاصل ہوتی ہے وہ بھی حضور کے قلب اطہر کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور دلوں کو دینے کے لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو واسطہ بنائیں، جیسے دن کے وقت میں اللہ نے اپنی روشنی دینے کے لیے سورج کو واسطہ بنایا۔ سورج سے روشنی ملتی ہے تو روشنی تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن سورج کے ذریعے اللہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ جب تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو اللہ تم پر اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں تمہارے دلوں کی تاریکی ختم ہوگی، تمہارے دل روشن ہوں گے۔ لیکن یہ جو دلوں کی تاریکی ختم ہوگی اور روشنی آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ تو چند آیتوں کے بعد آگے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ آپ قیامت کے دن ایک ایک کو دیکھ کر پہچان کر گواہی دیں گے، کس نے میرا کہنا مانا تھا، کس نے نہیں مانا تھا، اس لیے کہ ہر امتی کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں، ہمارے حالات کی حضور کو اطلاع ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو حضور کا دل دکھتا ہے، اور اگر ہم نے کوئی نیکی کی تو حضور کا دل خوش ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو روزانہ اپنے آقا کا دل خوش کرتے ہیں، اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے اگر ہماری وجہ سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، جو کہنا ماننے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سناتے ہیں، نذیر بنایا ہے، جو نافرمان ہیں آپ ان کو ڈراتے ہیں، اور آپ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، وسراجا منیرا۔ تو جس کو بھی روشنی ملتی ہے آپ کے ذریعے ملتی ہے، تو روشنی تو اللہ دیتے ہیں، ملتی ہے آپ کے ذریعے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ مکہ مکرمہ میں حضور پیدا ہوئے تھے، مکے میں ہی آپ آرام فرماتے، تو ایمان والا آتا تو کیسی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی کشش، ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی کشش، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا، جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اپنا گھر ایک شہر میں رکھا، اپنے نبی کو آرام کرنے کے لیے دوسرے شہر پہنچایا، درمیان میں لمبا فاصلہ کر دیا، یہاں رہو آرام سے، یہاں کا کام کرو، پھر وہاں جانا، وہاں سے وہاں آرام سے ان کو صلاۃ و سلام پیش کر۔ ابھی ہم لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ عمرے کو قبول فرمائے، طواف کو قبول فرمائے، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیں بہت زیادہ گنتی مطلوب نہیں ہے، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی مطلوب ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل کامل اخلاص سے ہو، بہتر سے بہتر ہو، اور ہمارا ہر سیکنڈ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو۔ ان دونوں شہروں میں چونکہ اللہ کے دیوانے بندے اور بندیاں سبھی آتے ہیں، اور ساری دنیا سے آتے ہیں، اور ساری دنیا کا ماحول ایک جیسا نہیں ہے، تو بہت بڑی تعداد میں مرد بھی جمع ہوتے ہیں، عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں، آپس میں اختلاط ہوتا ہے۔ تربیت کی کمی ہو تو اس اختلاط میں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، خیالات کی حفاظت نہیں ہوتی، اور سارا کیا دھرا ضائع ہو جاتا ہے، سارا کیا دھرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اور نگاہوں کی حفاظت صرف مردوں کے لیے ضروری نہیں، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہے، ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو دونوں کو 100% سنت کے مطابق بنائیں گے، اپنی زندگی کو 100% گناہوں سے خالی کریں گے، یہاں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد حرم شریف جاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر یہاں سے واپس جانے کے بعد ساری زندگی کے لیے طے کریں۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کو پسند فرمایا ہے، عورتیں باقاعدہ شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ گھر میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کزن بھائی،
وہ بھی محرم نہیں ہوتے، نامحرم ہوتے ہیں، ان سے بھی شریعت کے مطابق پردہ ہے، اور پردہ نہ کرنے کے نتیجے میں جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، ان کی تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوئی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اور عورتوں سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرے سوائے اس کے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ عورت کپڑے پہنتی ہے تو وہ کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیتی ہے تو اس چادر میں بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے، وہ برقع اوڑھتی ہے تو اس برقعے میں بھی کشش ہو جاتی ہے۔ تو عورت اپنے جسم کو چھپا سکتی ہے، اپنے اصل کپڑوں کو چھپا سکتی ہے، اپنے زیب و زینت کو چھپا سکتی ہے۔ اس نے اوپر سے جو بڑی چادر ڈالی ہے، جو نقاب ڈالا ہے، جو برقع پہنا، اس کو تو نہیں چھپا سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اس کو مت چھپاؤ، اس کو ظاہر ہونے دو، لیکن برقع بالکل سادہ ہونا چاہیے، برقعے میں بناؤ سگار نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے اسے دیکھیں، برقع ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی نظر رکے نہیں، بالکل سادہ۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر تقویٰ ہے تو اس پر عمل ہوگا۔ باقی فرمایا کہ تمہاری جو زیب و زینت ہے ان کو تم اپنے محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، جو گھر کے قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے ظاہر کرو۔ باقی سب سے اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا، اسے چھپاؤ۔ اب جب یہاں ہم لوگ آ گئے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے۔ اب ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اب ہم اپنی زندگی بدلنے کی نیت کر رہے ہیں۔ مرد بھی اس کا پکا ارادہ کریں، عورتیں بھی اس کا پکا ارادہ کریں کہ اب ہم اپنی زندگی بدلنے کی نیت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، جب تک بندہ اور بندی اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد نہ کر دیں اور اپنی زندگی بدلنے کا مکمل ارادہ نہ کر لیں، اس وقت تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ خالی فارمیلٹی ہوتی ہے، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، تو فارمیلٹی تھوڑی چلے گی اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں تو وہ عمل کام آئیں گے جو قبول ہوئے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے اور اعمال پر اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، بندیاں وعدہ کریں اللہ میں آپ کی بندی ہوں، میں جان بوجھ کر اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں عورتیں ارادہ کریں ہم جان بوجھ کر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے گی اپنی کمزوری کی وجہ سے فوراً معافی مانگیں گے، فوراً توبہ کریں گے، فوراً استغفار کریں گے۔ اب تک جتنے اعمال ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ جو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، چند دن باقی رہ گئے، گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اسی طرح ہماری پوری زندگی گزر جائے گی۔ جیسے ہندوستان سے یہاں آ گئے، کتنے دن سے انتظار تھا، 23 تاریخ کو جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، کب آ گئی 23 پتہ بھی نہیں چلا۔ اب مکے سے مدینہ جانا ہے، وقت گزر جائے گا۔ ایسے ہی پوری زندگی گزر جائے گی، ایک دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ یہ نیت کرنے اللہ اب تک جو ہوا، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے، اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کر سکے، لیکن کمزور ہیں، جو کچھ بھی ہو سکا اللہ ان کو آپ قبول فرما لیجئے، اور جو بچی ہوئی زندگی ہے، جو بچا ہوا وقت ہے، اس کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ حاضری ہوگی تو وہاں حاضری سے پہلے کچھ تیاری کرنی چاہیے نا۔ سفر سے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے، کپڑے رکھتا ہے، سامان رکھتا ہے، کرنسی لیتا ہے، جو جہاں جا رہا ہے وہاں کی جو بھی کرنسی ہوتی ہے۔ تو ہم مدینہ جا رہے ہیں، وہاں چلنے والی کرنسی کیا ہے؟ ظاہری کرنسی نہیں، معنوی کرنسی، سنتیں۔ اب یہ نیت کر لیں، بہت دنیا کی نقل کر چکے، بہت پھر چکے اس کے پیچھے، اب اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس عزم و ارادے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی ارادہ کر لیں کہ اب ہم اپنے آقا کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، وہی تو ہمارے کام آنے والی ہے۔
قبر میں بھی وہی کام آنے والے ہیں نا، انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو بتلاؤ پہچانتے ہو؟ جو پہچانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں پہچانے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو وہاں کی پہچان ایسے نہیں ہوگی جیسے یہاں دنیا میں فوٹو دیکھ کر کسی کو پہچان لیتے ہیں، وہاں کی پہچان تو دل سے ہوگی۔ اگر دل نے ان کی سنتوں کو پسند کیا تھا اور زندگی ان کی سنتوں کے مطابق گزری تھی، اور دل نے یہ مانا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو پہچان سکیں گے۔ اللہ کرے ہم یہی پہچان لیں اس حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کا کہنا مانا جائے۔ تو آج طے کر لیں انشاءاللہ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے، جو سنتیں ہماری زندگی میں رہ گئی تھیں ان کو بھی پورا کریں گے، ہر کام آپ کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ آپ نے جیسے سکھایا ایسے بچوں کو پالیں گے، آپ نے جیسے سکھایا ایسے کاروبار کریں گے، آپ نے جیسے سکھایا ایسے بولیں گے، ایسے دیکھیں گے، اور آپ نے ہمیں جو لائف اسٹائل دیا ہے جس سے اچھی کوئی لائف اسٹائل نہیں ہو سکتی اس کو اپنائیں گے۔ ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے جو ہمارے ایک نمبر کے دشمن۔ ابھی دیکھ لیں جو دنیا کے حالات ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں نا کیا حال ہے، دنیا جن کی نقل کرتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں، کچھ بھی نہیں، من مانی چل رہی، وہ ہمارے کہاں کام آنے والے، آخرت میں بیچارے کیا کام آئیں گے، وہ دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والے نہیں، اور ہم زبردستی ان کی غلامی کرتے رہتے ہیں۔ صاحب جیسے آپ رہیں گے ویسے ہم بھی رہیں گے، نہیں، جیسے ہمارے آقا نے سکھایا ویسے ہم رہیں گے انشاءاللہ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے انشاءاللہ ہم ایسے رہیں گے۔ عورتیں بھی طے کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور صحابیات کو جیسی زندگی سکھائی، جیسا تقوی سکھایا، جیسا ذکر سکھایا، جیسی عبادت سکھائی، جیسا پردہ سکھایا، بچوں کی تربیت کرنے کا جیسا طریقہ سکھایا، ہم اسی طرح کریں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے مکہ مکرمہ کے قیام کو قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، بچے ہوئے وقت کو اچھا سے اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مدینہ طیبہ اس طرح حاضری نصیب فرمائے کہ ہماری حاضری سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کڑھ کر کہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہ لوگ مجھے ستانے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور حضور کو کڑھن ہوتی ہے کہاں سے آ گئے ہیں، کب رہیں گے، کب جائیں گے واپس۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیں کہ اب تک جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ہم ان سے اللہ کی معافی مانگ رہے ہیں، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پابندی کرنے سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ صبح و شام کی تسبیحات، ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور روزانہ صبح اور شام تھوڑا سا وقت نکال کر کے مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کو، کہ آنکھیں بند کر لیں، زبان روک لیں، سر جھکا لیں،
پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، بس یہ نیت کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ اسی طرح کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں کہ معمولات کی کتنی پابندی ہو رہی ہے، کیا حالات ہیں، گناہ چھوٹ رہے ہیں، تقویٰ آ رہا ہے، اللہ کی یاد میں دل لگ رہا ہے یا اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے، اس کی اطلاع کریں تاکہ جو مناسب مشورہ ہو وہ بھی دیا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اللہ اگر دلوں کو چیک کر کر کے اندر آنے کی اجازت دی جاتی تو ہم تو اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ جب آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، اپنے گھر میں بلا لیا، اپنے حرم میں بلا لیا، اور آپ نے خود فرمایا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس حرم میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ امن پا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دیجیے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنے غصے سے محفوظ کر دیجیے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف اور مصیبت سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ ہمیں امن عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں دشمنوں کے شرور و فتن سے بچا دیجیے۔ اللہ اب تک جو زندگی گزاری وہ سب گناہوں میں لت پت ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔
پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اور اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ کتنی ہے اللہ آپ ہی کو معلوم ہے، کس پل زندگی کی شام ہو جائے گی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیے۔ اللہ مکہ مکرمہ میں جو اعمال کیے انہیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو وقت باقی رہ گیا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، فضول ضائع کرنے سے بچا دیجئے، اور اللہ مدینہ طیبہ کی بھی مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہم سے خوش کر دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنا دیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے۔ اللہ جن کو بچوں کی آرزو ہے، بیٹوں کی آرزو ہے، انہیں بیٹے عطا فرمائیے، جن کو بیٹیوں کی آرزو ہے انہیں بیٹیاں عطا فرمائیے۔ اللہ آپ نے جن کو بیٹے بیٹیاں دی ہیں اللہ ان کو سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے بچائیے، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے، مناسب وقت پر ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پورے وجود میں اپنی محبت بھر دیجئے، اللہ اپنے ہمارے پورے وجود میں اپنی محبت بھر دیجئے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت بھر دیجئے۔ اللہ ہمارے پورے وجود کو روشن کر دیجئے، منور فرما دیجئے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیے، ہماری تمام طاقتیں قوتیں سلامت رکھیے۔ اللہ ہماری صحت میں، عمر میں، ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیے۔ اللہ آخری سانس تک تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ حادثے کی موت سے حفاظت فرمائیے، کفر کی موت سے حفاظت فرمائیے، اللہ بری موت سے حفاظت فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بے عزتی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، اکابر کی، مشائخ کی حفاظت فرمائیے، ہمیں ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اللہ ہمارے جو بڑے بزرگ اساتذہ، ہمارے خاندان کے افراد اللہ جو اس دنیا سے جا چکے، آپ کو پیارے ہو چکے ایمان کے ساتھ، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ بار بار مقبول تلبیہ پڑھنے اور مقبول احرام باندھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول زیارت نصیب فرمائیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔